بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آئینہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب میمن. پاکستان قائم ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں. اس ملک کے اندر 22 کروڑ کی آبادی کے اس ملک میں جہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیز کا ایک جال بچھ چکا ہے، وہیں دوسری جانب اسمال ٹریڈرز اور کاٹیج انڈسٹری سے منسلک لوگ آج بھی ذب و خالی کا شکار ہیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں صدر آل پاکستان آرگنائزیشن آف اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹریز جناب محمود حامد صاحب. سر ویلکم ٹو دی شو. محمود صاحب، جہاں ہمارے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں بے شمار ملٹی نیشنل کمپنیز اپنا کام کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ان 75 سالوں کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر بیشتر ممالک سے لوگوں نے آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کی، کام کیا، لوگوں کو جس سے زر مبادلہ ملا، روزگار ملا، وہیں دوسری جانب ہمارے اپنے ملک کے لوگ خاص کر کے آپ کی انڈسٹری سے جو وابستہ ہیں وہ آج بھی ان کا پرسان حال کہہ لیں کوئی نہیں، یا آج بھی وہ ذب و خالی کا شکار ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی بنیادی بیسک ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ عدل پہ قائم نہیں ہے. یہاں نفسا نفسی کا عالم ہے. جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ نہیں ہو رہے، اور پھر یہ کہ کرپشن ہے ہر جگہ. جس آدمی کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو بزنس کر رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے اس ملک کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے. بالکل، کوئی شک نہیں اس میں. اور صرف شہروں کے اندر نہیں ہے. آپ سندھ کے دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ کے پی کے میں چلے جائیں، وہاں جو ہاتھ سے دستکاری کے کام ہو رہے ہیں بالکل بالکل اس سے ہم فائدہ اٹھا کے، یعنی ہینڈی کرافٹ کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس کی قدر ہے. باہر ملک ممالک کے اندر ہمارے ہینڈی کرافٹ کی قدر ہے. اور ہو یہ رہا ہے کہ مطلب جو خواتین یہ کام کر رہی ہیں گھروں میں، جو بچے یہ کام کر رہے ہیں، ان کو اس کا معاوضہ نہیں مل رہا. بالکل. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اس کی سرپرستی ہونی چاہیے. اس کو بیسیکلی انڈسٹری کا درجہ پراپر طور پہ نہیں ملا. جی ہاں، ٹھیک ٹھیک. اور شہروں میں یہ حال ہے کہ کاٹیج انڈسٹری کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. دیکھیے واب صاحب، بات یہ ہے کہ کاٹیج انڈسٹری لوگ کہتے ہیں کیا ہے. کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں ایک چھوٹا پودا ہے گملے کا، اور گملے کے اندر جو پودا ہوتا ہے نا اس کی بڑی دیکھ بھال ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اس کے گرد کوئی گھیرا لگا دیتے ہیں، اس کے کانٹے لگا دیتے ہیں کہ کوئی چڑیا نہ کھا جائے، کوئی جانور نہ کھا جائے، کوئی بچہ اس کو نوچ نہ لے. بالکل. اور اس کو پانی بھی پراپر طریقے سے دیا جاتا ہے، زیادہ نہ ہو، زیادہ توجہ مانگتا ہے. زیادہ توجہ مانگتا ہے. تو یہ کاٹیج انڈسٹری جو ہے وہ صنعت ہے. جب وہ تھوڑا سا پھل پھول جائے گی تو ظاہر ہے وہ اس کے ثمر آئیں گے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ کاٹیج انڈسٹری کے اوپر جناب ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں. اس کو بنیادی ضرورت بجلی نہیں دی جا رہی، اور اگر بجلی دی جا رہی ہے تو بل ایسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. رائٹ. تو اس ہنر مند کی تو آپ قدر ہی نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لیتھ مشین پہ کام کرنے والے ہیں نا، جی جی، یہ آپ پورے یورپ میں چلے جائیں، وہ لوگ ڈیزائن کرتے ہیں، ڈیزائن بنتا ہے، ڈرائنگ بنتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس سے ناپ جوب ہوتی ہے. ہمارے ہاں ٹیلنٹ یہ ہے، کاریگر اس کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کے بنا دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اتنی مہارت رکھتے ہیں ہم. یہ کہیں آپ کوئی ان کا چیز نہیں ہے. آپ یہ کراچی کی آبادی میں چلے جائیں، اورنگی ٹاؤن میں چلے جائیں، لیاقت آباد میں چلے جائیں، نشتر روڈ پہ چلے جائیں، یہاں ایسے کاریگر موجود ہیں. آپ ان کو ایک پرزہ دیجئے، وہ آپ کو اس کو دیکھ کے بالکل وہ سیم ڈٹو بنا کے دیں گے. صحیح. اب آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ بجلی ان کو نہیں دے رہے. بجلی اگر دے رہے ہیں تو اس کی مطلب یہ کہ بل اتنا زیادہ ہے کہ وہ. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے، آپ چونکہ آل پاکستان، پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں ایز اے صدر جو آرگنائزیشن آپ کی ہے، تو کیا یہی صورتحال پورے ملک کے اندر ہے، یا
مطلب پرٹیکولرلی کراچی کے حوالے سے آپ زیادہ ریزرو، مطلب کراچی کے حوالے سے زیادہ بلنگ کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی، چونکہ عموماً شکایت یہ رہتی ہے کہ بلنگ اوور بلنگ کی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، تو یہ کراچی والوں کی زیادہ شکایت ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اوور آل مطلب مسئلہ پورے پاکستان کا ایک ہے، لیکن ہمارے حصے کے اندر کے الیکٹرک آئی ہے، وہ جو ہے وہ اس کی مہربانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی وہ 4 روپے پہ 2 روپے پہ یونٹ وابڈا سے خریدتی ہے اور ہم کو 50 روپے میں بیچ رہی ہے. ٹھیک. تو ہمارے یہاں تو کچھ مہربانیاں زیادہ ہو گئی ہیں، حالانکہ یہ معاشی ہب ہے. میرا سوال بھی اسی لیے تھا، میں سوال بھی اسی لیے کر رہا تھا. کراچی جو ہے پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ایسا ہی ہے. آپ اس کے اوپر ہتھوڑے مار رہے ہیں. یہاں تو زیادہ ریلیف ہونا چاہیے. بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے الیکٹرک کے کسی بھی سینٹر پہ چلے جائیے. میں کل گیا ایک مسئلے کے لیے یہاں لانڈی کے سینٹر پہ، وہ گارڈ جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح ڈانٹ رہا تھا جیسے وہ کوئی ڈائریکٹر ہو. میں حیران رہ گیا کہ یہ اچھا دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہم تو کاروباری لوگ ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگوں سے لین دین کرتے ہیں، ہم پرچیز بھی کرتے ہیں، ہم سیل بھی کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ تو ایک کمپنی ہے نا جو بیچ رہی ہے، جی جی، اس کے ہاں تو آپ نے دفتر ایسے لگائے ہوئے جیسے کوئی چھاؤنی ہے. اس کا جو میں اندر گیا تو جب دروازہ اس کا گیٹ جو موونگ گیٹ ہے تو وہ میں نے کہا آپ جائیں اندر، کہ نہیں لاک ہو گیا ہے. 4 لوگ اندر جائیں گے اس کے بعد وہ لاک ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا، بیسیکلی کاٹیج انڈسٹریز اگر ایک جملے کے اندر ڈیفائن کرنا ہو، میں چونکہ کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ کاٹیج انڈسٹری جو ہے اس کی بیسس کے اوپر ہی بڑی بڑی کمپنیاں جیسے گاڑیوں کی بڑی کمپنیز ہیں، وہ اگر کاٹیج انڈسٹری کا ساتھ نہ ہو تو پائے تکمیل تک معاملات نہیں پہنچ سکتے. تھوڑا سا اس چیز کو ڈیفائن کریں گے آپ؟ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی صنعتیں ہیں ان صنعتوں کے بڑی صنعتوں کی پشت کے اوپر کاٹیج انڈسٹری ہے. اگر کاٹیج انڈسٹری نہیں ہوگی وہ انڈسٹری نہیں چل سکے گی یا اس کی کاسٹ بہت بڑھ جائے گی. بالکل. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہاں ٹویوٹا کرولا بن رہی ہے، جی انجن آتا نا وہاں سے، باقی چیزیں اسمبلنگ یہیں سے ہو رہی ہے. اسمبلنگ یہیں ہوتی ہے. ہمارا کاٹیج انڈسٹری والے بنا رہے ہیں، اس کا ایکسیلیٹر کا پیڈل بنا رہے ہیں، اس کے دروازے کا ہینڈل بنا رہے ہیں، اس کے جتنے بھی پارٹس وغیرہ ہیں وہ سیٹیں بنا رہے ہیں، وہ سمجھا بنا رہے ہیں. آپ ہونڈا موٹر سائیکل کو لے لیجئے، آپ یامہا موٹر سائیکل کو لے لیجئے، اس کا فٹ ریسٹ یہیں بن رہا ہے، ہینڈل یہیں بن رہا ہے، مڈ گارڈ یہیں بن رہا ہے، اور وہ کاٹیج انڈسٹری میں بن رہا ہے. چھوٹا کارخانہ ہے، 1 کمرے کا کارخانہ ہے، 2 کمرے کا کارخانہ ہے، وہ اس کو بنا رہا ہے اور وہ خود محنت کر رہا ہے، ساتھ میں 2-4 آدمیوں کو بھی لگایا ہوا ہے، اپنے بیٹے کو لگایا ہوا ہے یا ملازم رکھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کاٹیج انڈسٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت پہ بوجھ نہیں ہوتی، یہ سیلف امپلائڈ ہوتا ہے. بلکہ پاکستان کے اندر یہ ہے، مطلب غیر ممالک میں سے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو لون دیا جاتا ہے، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ دیکھیں، وہ یا تو بیوی کے زیور بیچ کے یا کمیٹی ڈال کے یا کسی سے ادھار لے کے ایک چھوٹی سی مشین لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، ساتھ میں وہ 3-4 آدمیوں کو بھی لگاتا ہے. صحیح. جیسے ہماری تعمیراتی انڈسٹری ہے، تعمیراتی انڈسٹری کے اندر بھی جو ہے بڑا آپ کا اہم کردار ہے کاٹیج انڈسٹری کا. اب اگر آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کو سہولت دیں، تو یہ جو ان امپلائمنٹ میں بہت کمی آئے گی اور وہ پھلے گا، پھولے گا، خوشحال ہوگا. لیکن ہماری وہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں اربوں روپیہ جو ہے آپ صنعت کاروں کو، بڑے لوگوں کو جو ان کے تعلقات ہوتے ہیں، سیاسی اپروچ ہوتی ہے جن کی، ان کو لون دیتے ہیں، وہ معاف کرا لیتے ہیں. آپ نے دیا کسی کاٹیج انڈسٹری کو لون؟ ٹھیک. حالانکہ 25 سے 30 لاکھ نوجوان ہر سال ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں سے نکل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی روزگار کا پلان نہیں ہے. وہ سڑکوں پہ اپنی ڈگریاں لی کے گھوم رہے ہیں نوکریوں کے لیے، یا سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، یا پھر یہ کہ بیرون ممالک چلے جاتے ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے، ملک سے کریم جو ہے وہ چھٹ جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ تو چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. کہا جاتا ہے کہ کاٹیج انڈسٹری یا اسمال ٹریڈرز جو ہیں بیسیکلی کئی لوگ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کے جو نیٹ ہے، ٹیکس نیٹ سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. اس حوالے سے کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں کلچر ہے، یہ پورے پاکستان میں یہی کلچر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس کا جو ہمارا نظام ہے نا، وہ جو آدمی پھنس جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں کیوں پھنس گیا. جو آزاد ہے وہ آزاد ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں، ابھی آپ نے
چند مہینے پہلے کی بات ہے نا، انہوں نے ریٹیلر سیل ٹیکس لگا دیا. جی، پوز مشینز کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں غالباً. نہیں، اس پہ نہیں، ریٹیلر سیل ٹیکس انہوں نے یہ اس پہ بجلی کے بل پہ لگایا تھا نا. ٹھیک جی جی جی، 6,000 روپے جو 6,000 روپے ماہانہ. جی جی، اور فکس کر دیا تھا اس کو 6,000 روپے. تو یہ ہمارے یہاں اس میں جو ایف بی آر ہے وہ یہ کہتے ہیں مکھی پہ مکھی بٹھاتے ہیں. بس یہ لوگ پھنسے ہوئے نا. ان کا اگر ٹیکس جو ہے 5,000 روپے ہے، اگلے بجٹ میں 10,000 روپے کر دو، بڑھ جائے گا بجٹ. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ وہ 5,000 کس طرح دے رہا ہے، وہ 10,000 کیسے دے گا. صحیح. تو اس کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ بیرون آپ بات تو ضرور کرتے ہیں، دیکھیں وہاں پہ کیا ریشو ہے. لندن کے اندر، برطانیہ میں 100% ٹیکس پیئرز ہیں. امریکہ میں دیکھیں وہ سہولیات کو نہیں کمپیئر کیا جاتا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں وہاب بھائی کہ یہ اگر کراچی کے اندر ایدھی اور چھیپا نہ ہوں تو یہاں پہ لوگ ٹیکس پیئر بھی نا سڑک پہ مر جائیں. کوئی ہے اٹھانے والا؟ این جی اوز کردار ادا کر رہی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، این جی اوز کا بڑا کردار ہے. دیکھیں نا، ٹیکس پیئر کراچی کے اندر ہے نا، سب سے زیادہ کراچی میں. صحیح. کس ٹیکس پیئر کو اگر وہ زخمی ہو کے گر جائے تو گورنمنٹ کی ایمبولینس نے پہنچایا؟ صحیح. سہولیات تو دینا آپ کہ ٹیکس میں آتے ہوئے آدمی محسوس کرے جی میں ٹیکس نیٹ میں جاؤں گا تو مجھے یہ سہولت. بینیفٹس دیکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بینیفٹ دیکھے جاتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارا، اور اس وجہ سے بڑا تو مطلب یہ کہ جب بڑا نہیں آتا تو چھوٹا بھی نہیں آتا. اور پھر یہ کہ وہ چھوٹا والا کہتا ہے کہ میں تو آؤں گا تو اور پھنس جاؤں گا. بالکل. اس لیے کہ یعنی جب یہ ایف بی آر کے لوگ آتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں آتے ہیں کہ وہ جو ہے کوئی ریل کام کر رہے ہوں. 10 چیزیں بتائیں گے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. جی ایس ٹی کی جب لگا تھا اس وقت ایک صاحب، بڑی تحریک چلی عمر سیلیا کے زمانے کے اندر، تو ایک صاحب تھے ہمارے کاروباری لوگ، وہ کہنے لگے مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ جو رجسٹر وغیرہ ٹیکس ویکس کا کیوں نہیں بناتے. کبھی اس سے بڑی مہنگائی بڑھ جائے گی، ہمارے پاس بوجھ پڑ جائے گا. پڑھے لکھے لوگ لیے، ریشو یہاں پہ تعلیم کا جو ہے وہ 16% 18% ہے، تو ہم رجسٹر کیسے بنائیں گے. اور دوسرے مہنگائی بہت ہو جائے گی. اس نے کہا کتنے % مہنگائی ہوگی؟ کہنے لگے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کتنے % ہوگی مہنگائی. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے جتنی دفعہ ایف بی آر کا اہلکار ہمارے پاس آئے گا اتنی دفعہ مہنگائی ہوگی. اس کو جو چیز پسند آئے گی وہ لے جائے گا، جو فرمائش کرے گا وہ ہمیں پوری کرنی پڑے گی. تو ہمارے یہاں کلچر یہ ہے، جو کرپشن کا کلچر ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس میں آتے ہوئے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، گھریلو صنعت سے ظاہر سی بات ہے ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ وابستہ ہے. کوئی فیگر آپ ایگزیکٹلی کوٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے مطلب لاکھوں کے اندر، سینکڑوں کے اندر، کروڑوں کے اندر کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے؟ دیکھیں اس میں جو اعداد و شمار کوئی ریسنٹلی تو کوئی ایسے نہیں جمع کیے گئے ہیں، لیکن جو پچھلے اعداد و شمار ہم نے ایک رفلی اندازہ ہے، اس میں یہ ہے کہ تقریباً 25 لاکھ افراد اس سے وابستہ. 25 لاکھ افراد؟ جی ہاں. یعنی 25 لاکھ افراد سے مراد یہ کہ وہ 25 لاکھ خاندان؟ جی ہاں، 25 لاکھ خاندان. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک گھر کا فرد اس کام سے وابستہ ہے تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرنے والے بھی این ایوریج اگر ہم 3 سے 5 لیں تو یہ فیگر 3 ٹائمز کے قریب پہنچ جاتا ہے. جی ہاں، بلکہ اس سے زیادہ ہو جائے گی. اس لیے کہ بعض جگہ نہیں کہ وہ ایک آدمی جو ہے نا 5 افراد کی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، بعض بڑی فیملی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے. تو اس سے سمجھا آپ اس کو 5 ٹائم اس کو آپ انکریز کر لیں. مطلب کم و بیش یہ پورے پاکستان سے آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کروڑ سوا کروڑ منیمم سائڈ پہ اتنے لوگ صرف کاٹیج انڈسٹری سے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو حالیہ مسائل آپ جو سمجھتے ہو کہ جو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہو، آپ کا کوئی مطالبہ ایسا ہو آپ حکومت کو جو رکھنا چاہتے ہو تو آپ کوئی پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ حکومت اگر چاہتی ہے کہ یہ صنعت پھلے پھولے اور اس سے لوگوں کو اور روزگار کے مسائل حل ہوں، تو ان کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. اور سپورٹ ایک تو آپ نے بتایا کہ لون دیے جائیں. جی ہاں، لون دیے جائیں. بجلی کے بلوں کے اندر جو ہے ان کو سہولت دی جائے، کچھ رعایت دی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ایک ہمارے ساتھ کراچی کے اندر جو ایک بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ کہ کے ایم سی نے 3 انڈسٹریل زون کاٹیج انڈسٹری کے اناؤنس کیے 93 کے اندر. 1993 کے اندر. ٹھیک ہے. ایک اورنگی کاٹیج انڈسٹریل زون تھا، ایک لانڈی کاٹیج انڈسٹریل زون تھا، اور تیسرا تھا بلدیہ کاٹیج انڈسٹریل زون. ایسے ہی بدقسمتی سے
29 साल हो गए हैं, कोई एक जोन भी आबाद नहीं हो सका। और इसमें जुल्म ये हुआ है कि इसमें करोड़ों रुपए ले लिए गए, और ये तीनों स्कीमें जो हैं बेरोज़गार नौजवानों के लिए आई थी। बेरोज़गार नौजवानों से उन्होंने पैसे लिए। अब अगर वो नौजवान 93 के अंदर 20 साल का था तो आज वो 59 साल का हो गया, 59 ईयर्स का हो गया, बूढ़ा हो गया वो। ठीक, उसको ज़मीन नहीं मिली अब तक। अगर ये इंडस्ट्रियल देखें, 4000 प्लाट थे कॉटेज इंडस्ट्री औरंगी के अंदर, ठीक, और 2223 प्लाट थे लांडी के अंदर, और लगभग इतने ही बल्दिया के अंदर थे। ठीक है। अब अगर ये जो कॉटेज जोन आबाद हो जाते तो अगर इसमें मिनिमम भी अगर 10 आदमी मुलाजिम होते तो आप अंदाज़ा लगाने कितने लोगों को रोज़गार मिल जाता। ठीक है, इस पर मज़ीद डिबेट करते हैं। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना है नाज़रीन हमें। वक्फे के बाद हम दोबारा प्रोग्राम की तरफ आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया है हमें एडिशनल डायरेक्टर डीएमसी इंक्रोचमेंट साजिद शेख साहब ने। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका शो में आने का। भाई साहब, आपकी बात पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रेक से पहले आप जो गुफ्तगू कर रहे थे, पहले उसको हम कंप्लीट करते हैं, देन साजिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो मैं ये कर रहा था कि ये 93 के अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है। और ये बेरोज़गार नौजवानों के लिए थी। तो मगर बदकिस्मती ये है कि 29 साल गुजर गए हैं और अभी तक इस पर काम नहीं हो सका, वो आबाद नहीं हो सकी। ठीक है। तो मतलब वो जो है 20 साल का अगर था जब उसने दरख्वास्त दी थी और अलॉटमेंट में उसका नाम आया था, तो आज वो 60 साल के करीब पहुंच गया है बुढ़ापे। मतलब ये आपका ये भी एक अहम मुतालबा है कि कॉटेज इंडस्ट्री को बहाल किया जाए, जो 1993 के कवानीन के मुताबिक बहाल होनी चाहिए थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कोशिश की तो हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर्स किए हैं, बहुत अच्छे ऑर्डर किए हैं, और उन्होंने औरंगी के अंदर जो है औरंगी को कहा है कि आप इसकी जो कब्जे दें, इनको आप डिमार्केशन करें और प्लाटिंग करके और लोगों को दें। एक अच्छा उन्होंने ऑर्डर दिया है। और इस वक्त लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का भी केस वो मैंने ही किया हुआ है, मैंने पिटीशन की है, वो ज़ेर समात है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद ये है कि हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा तो ये आबाद होगा। तो मैं मुतालबा ये करता हूँ कि मतलब इसमें हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, हुकूमत सिंध को तवज्जो देनी चाहिए। कराची के अंदर बेरोज़गारी है, सिंध के अंदर बेरोज़गारी है। अगर कराची के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री लगती है और लोगों को रोज़गार मिलता है तो वो पूरे सिंध के लोगों का फ़ायदा होगा और यहाँ के बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ जो है इसमें कोई रुकावट नहीं है, मतलब कब्ज़े वब्ज़े तो मामूली चीज़ें हैं, वो कुछ नहीं है। यहाँ भी कब्ज़े हो गए थे, ख़त्म करा दिए गए। जैसे साजिद साहब भी हुकूमती मशीनरी के आगे तो कोई नहीं कर सकता। बात ये है कि सिर्फ ये सुर्ख पीते के शिकार है, यानी उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। अगर उस पर तवज्जो दी जाती तो इस पर कई लाख लोगों को जो ना अब तक रोज़गार मिल चुका था, और फिर 1, 2, 3 प्रोजेक्ट बन जाते तो आगे प्रोजेक्ट के लिए रास्ते खुल जाते हैं कि साहब ये एक रोज़गार देने का ज़रिया है। ठीक है साजिद साहब, आपके हवाले से इस वक्त कराची की हवाओं में, कराची की फ़िज़ाओं में ये मशहूर किया जा रहा है कि साजिद साहब जो है ना वो जैसे कि गब्बर के हवाले से मशहूर है कि जो है ऑपरेशन के अंदर इस वक्त इतनी महारत रख रहे हैं, तेज़ी के साथ ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, क्या फरमाना चाहेंगे? देखिए, ऑपरेशन जो है एक तो डॉक्टर लैंग्वेज में कहते हैं जब कोई बीमार हो जाता है। हमारे यहाँ जो है वो मर्ज है। वो मर्ज क्या है कि हमारे जो रोड है, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि तमाम रोड और फुटपाथों को क्लियर करवाया जाए पब्लिक की सहूलत के लिए। उसके बाद से हमारे जो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम साहब है, वो इस वक्त हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो उनकी तरफ से वाज़ेह अहकामात आए कि भाई अब रोड पे चेयर्स और टेबल नहीं चाहिए, सही, चाहे जो सख्त इक़दाम आपको उठाने पड़े उठाएं। मुश्किल तो ज़रूर था,
لیکن ناممکن نہیں ہے. تو ہم نے جو ہے انہی کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے, سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنا کام شروع کیا. جب ہم نے کام شروع کیا تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ایک دکاندار جو ہے وہ دکان لیتا ہے, اور دکان لینے کے بعد اس کی اپنی دکان کا کرایہ 30,000 ہوتا ہے. صحیح. تو وہ بجائے کاروبار کرنے کے کیا کرتا ہے, ایک پتھر اپنی دکان کے آگے لگوا دیتا ہے 15,000 روپے کا. صحیح. اس سے 15,000 ریسیو کرتا ہے. کنڈے کی لائٹ لگتی ہے, چوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی باہر جو ٹیبل پہ کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہے, آپ خود بھی نوٹ کرتے ہوگے کہ وہاں بیٹھ کر کیا ڈسکشن ہوتی ہے. ہمارے بچے وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ شیشہ پی رہے ہیں, سگریٹیں پی رہے ہیں. کراچی والے کہتے ہیں نا, ہمیں سیر و تفریح کی کوئی اور جگہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں, پھر یہاں پہ ہی بیٹھیں گے اور کیا کریں گے. وہ کراچی والے تو یہ کہتے ہیں. ہمارے دور میں تو ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم تو پارک میں جا کے بیٹھتے تھے. صحیح. وہ پارک سے بھی ختم نہیں ہوئے. رائٹ. کم از کم ہمارے سینٹرل میں تو بہت سارے ہیں. رائٹ. مجھے اور علاقوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن سینٹرل میں تو بہت سارے پارک ہیں. خیر بہرحال یہ چاہے پارک ہو نہ ہو, جو چیز انلیگل ہے اور جو کورٹ کا آرڈر ہے وہ تو آپ نے بہت اچھا اقدام ہے کہ آپ کر رہے ہیں یہ چیز. دیکھیں وہ تو ہم پر لازم ہو جاتا ہے نا. بالکل. وہ تو ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ جب ہم ایک تنخواہ ہی اس بات کی لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے, تو اس کے لیے جو ہے ہم ڈیلی بیسس پر آپریشنز کر رہے ہیں. ہماری نائٹ کی ٹیم, ڈے کی ٹیم 24 آورز ورکنگ میں. اس وقت بھی میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں آپریشن کرتے ہوئے کر رہا تھا اسی دوران جب آپ لوگوں کی کالز آئی کہ اپنا موقف دے دیں, کیونکہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. نہیں, بات دیکھیں عوام کو یہ پتہ چلنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر کچھ چیز جو ہے نا وہ نیگیٹو دکھائی جاتی ہے. ادارے کام نہیں کر رہے, کرپشن ہو رہی ہے. جہاں کام ہو رہا ہے ہمیں اس کو بھی دکھانا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کو پروگرام میں مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ اس وقت آپریشن چھوڑ کر آ رہے ہیں یہاں پر, اور اس وقت آپ جو کیفیت کے اندر تھے آپ کے لیے آنا امپاسبل تھا, یہ بھی آئی نو ویری ویل. بہرحال اچھی چیز ہے یہ. میں اسی لیے پروگرام کے اندر آپ کو بلانے کا مقصد بھی ہے کہ آپ تاکہ ان چیزوں کو واضح کریں اور لوگوں کو بھی یہ پیغام جائے. اصل میں دیکھیں پروگرام میں آنے کا مقصد اور آپ کو اپنا موقف دینے کا مین مقصد جو میرا تھا وہ مقصد ہی یہ تھا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں, میں آن کرتا ہوں کہ سینٹرل میرا ہے, ٹھیک ہے, تو جو وہاں پر رہتا ہے اس کو بھی آن کرنا پڑے گا کہ سینٹرل اس کا ہے. بہت اچھی بات کی. جس دن وہ آن کر لے گا کہ سینٹرل اس کا ہے تو اسے ہمارا کام سمجھ میں آ جائے گا. بالکل. ابھی جو پرابلمس ہمیں کریٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم آپریشنز پہ جاتے ہیں تو کرسیاں ٹیبل جب اٹھانا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر جو بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہوتا ہے وہی ہمارے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, مزاحمت کا سامنا کرنا کہ آپ جو ہے وہ غلط کر رہے ہو. کل رات کی ہی بات ہے, کل رات کو ہمارے لڑکوں کو باقاعدہ مطلب مارا گیا, چھری کا وار کیا گیا, جس کے FIR ہم نے شریف آباد تھانے میں کٹوائی ہے ہمارے ڈائریکٹر ندیم صاحب کی مدعیت میں. تو اب یہ اقدامات تو کرنے پڑیں گے. اگر ہم سخت اقدامات نہیں اٹھائیں گے بالکل تو ہمیں ماریں گے وہ. حالانکہ یہ لوگوں کی فلاح کے لیے دیکھا جائے تو ایک طریقے سے لوگوں کا بینیفٹ ہی ہے اس کے اندر, کیونکہ ویسے بھی عمومی طور پہ ہوٹل پہ بیٹھ کر خاص طور پر لیٹ نائٹس, آج کل تو کراچی کی حالات ویسے ہی خراب ہے, تو وہاں پر کیا میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو کراچی آئٹس کو بھی پتہ ہے. وہ تو ہماری جو انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے. رائٹ رائٹ. کہ کرائم جو ہے وہ چلی وہیں سے رہے, انہیں ہوٹلوں پہ بیٹھ کر جو ہے, ظاہری بات ہے وہاں کا بیٹھا ہوا آدمی کو آپ دیکھ کر بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ کون ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک محلے کے ہوٹل پہلے ہوتے تھے تو اس میں ہمیں پتا ہوتا تھا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. اب تو ایک رکشہ والا بھی جا رہا ہے, بائک والا بھی جا رہا ہے, بس سے بھی کوئی اتر رہا ہے تو وہ اس ہوٹل پہ چائے پینے بیٹھ جاتا ہے, ایک عام آدمی بھی. زیادہ تر مشکوک لوگ ہی وہاں پہ پائے جاتے ہیں. اب نہیں, زیادہ تر تو نہیں کہوں گا میں, محلے کے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن جو کرمنل مائنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں کا ہی استعمال کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو ظاہری بات ہے ہمیں بے شمار جب شکایات آئی ہیں اس قسم کی کہ بھائی آپ اس چیز کو دیکھیں, تو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا ہے کہ بھائی یہ مرض بڑھ چکا ہے, اس کا علاج کرو. تو ہمیں ایک ڈاکٹر کی اچھی سپورٹ مل رہی ہے, تو وہ ڈاکٹر ہمیں سپورٹ دے رہا ہے. نہیں, بہت اچھی بات ہے. منشیات فروشی بھی ظاہر سی بات ہے وہیں سے, زیادہ تر ہوٹل وغیرہ سے جو ہے منشیات فروشی کے ایک طریقے سے پوائنٹ بن چکے ہیں, وہ وہیں سے منشیات فروشی وغیرہ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب جگہ ایسا ہو رہا ہے, لیکن عمومی طور پہ جو تاثر پایا جاتا ہے. اچھا, آپ یہ جب آپریشن کر لیتے ہیں, اب چونکہ اس وقت آپریشن چل رہا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے آپریشن کے دوران جو ہے نا سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے, آل از ویل والی کنڈیشن آ جاتی ہے. پھر چند دن گزرتے ہیں, 12 دن 15 دن مہینہ دن, وہی کیفیت دوبارہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ کیا اقدام کرتے ہیں پھر؟ اس کے لیے میں نے کہا نا ابھی ایک جملہ کہ جب تک میں آن نہیں کروں گا کہ سینٹرل میرا ہے تب تک یہ چیز سدھر نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم تو چیز اٹھا کے لے آتے ہیں، ہوں ہم چیز اٹھا کے لے آتے ہیں جو غیر قانونی ہے. ابھی چیئرز ہے، ٹیبلز ہے، تقریباً ہم پچھلے 1 مہینے سے آپریشنز کر رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سب ضبط ہو چکا ہے. ہم کسی کو ریٹرن نہیں کر رہے. ہوں تمام ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کا جو آرڈر ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ سنگل چیئر بھی کسی کو واپس نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہم نہیں کر رہے، لیکن آدھے گھنٹے پہلے میں اٹھا کر نکلتا ہوں اور جب آدھے گھنٹے کے بعد ہم وہاں پر جاتے ہیں تو وہ چیئرز ویسے ہی لگی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ آتی کہاں سے، یہ ہم بھی پریشان ہیں صحیح صحیح کہ ہم اٹھا کر لاتے ہیں رائٹ رائٹ. اور آدھے گھنٹے کے بعد فون آتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا اٹھایا، وہاں تو ویسے ہی لگی ہوئی ہے کرسیاں. ٹھیک 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 ٹھیک. مطلب آپ کا اشارہ جو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اپنی کارروائی پوری مکمل کر کے جاتے ہیں وہاں پہ جو ایز پر لا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ کوئی کسی چینل سے کسی توسل سے فون گم جاتا ہے اور پھر نہیں 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 نہیں، آپ نے میرے پوائنٹ کو لیا نہیں. آپ وضاحت کر دیں دوبارہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک جگہ آپریشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے لے جا کے مال ضبط بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد فون آتا ہے کہ دوبارہ، مطلب وہ دوبارہ چیئر لا کے رکھ دیتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادارے کے لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتا، آپ یہ کہنا چاہ نہیں، رہے یہ ہیں. وہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں. اوکے. انہیں لگتا ہے کہ ہم کرسی باہر نہیں لگائیں گے تو کاروبار ہی نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا ان کا جب موقف لیا جاتا ہے، جو ایک طرح سے اس کو قبضہ ہی کہوں گا میں، ظاہر سی بات ہے وہ فٹ پاتھ پر جہاں لوگوں کے چلنے کی جگہ ہے وہاں پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو ان کا جب موقف لیا جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے روزگار کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں بے روزگار کرنے کی سازش ہے. یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن اس کے لیے تو اگر آپ کی نالج میں بھی ہوگا یہ بات کہ ابھی جو ہے سینٹرل کے اندر ایک ہاکر زون کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے 3-4 جگہیں بھی ہمیں انڈیکیٹ کر دیے کہ ان جگہوں پہ ہاکر زون بنائیں. بہترین. تو وہ ہاکر زون جو بنے گے تو انہی ہاکرز جو کیبن وغیرہ لگا کے بیٹھے جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، تو وہ بے روزگار نہ ہو، اس کے لیے پہلے ہی پلاننگ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کی ہے کہ، اور اس کے ڈائریکٹر ہمارے ہاکر زون کے اکبر صاحب ہیں، تو باقاعدہ انہیں وہ جو ہے وہ ایک ترتیب بنا رہے ہیں، ایک سمری جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ جب بھی اس قسم کے اقدام ہوں گے ہم وہاں پہ ہاکر زون کریں گے تو ہم انہی لوگوں کو وہاں پر کمپنسیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. نہیں بہترین ہے، بہت اچھا اقدام ہے. اگر یہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ لوگوں کا جو گلہ ہے، جو شکوہ ہے، وہ بھی دور ہو پائے گا اس طریقے سے. ٹھیک ہے. ایک بات میں شاہی صاحب سے بات کیا جاتا ہے کہ میرا آپ کا یہ اچھا اقدام ہے، یہ انکروچمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ کراچی کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن جیسے آپ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ اٹھا کے لاتے ہیں اور اس کے بعد جو دوبارہ لگا دیتے ہیں، تو مطلب کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ کوئی ان کو سزا بھی ہو، صرف یہ کرسی اٹھا لینا جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہ سزا نہیں ہے. مطلب قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ جو قبضہ کرے اس کو آپ روکیں. اور پھر ایک چیز میں نے اور نوٹ کی کہ ہم لوگ کارروائی کرتے ہیں سال میں 6 مہینے بعد، جب وہ اپنا وہ سمجھتا ہے یہ میرا رائٹ بن گیا، یہ میری جگہ بن گئی، ٹھیلے والا کھڑا ہو گیا نا، اس نے کہنا یہ تو میں تو اس سال سے کر رہا ہوں. تو اگر ابتدا ہی میں کر لیا جائے اور پھر اس کو جو قانون ایسا ہو کہ اس پہ سزا بھی ہو اس کو، کہ وہ صرف مطلب یہ کہ مظلوم بھی بن جاتا ہے نا لوگ، جیسے آپ نے اچھا کہا باقاعدہ لوگ حمایت کرتے ہیں. آپ کا سوال بھی درست ہے. باقاعدہ طور پر مارکیٹ سروے کے اندر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیزگنیٹڈ کچھ لوگ، یعنی مطلب ادارے کی طرف سے نہیں کہوں گا میں، مارکیٹس کے اندر مارکیٹ کی سطح پہ لوگ باقاعدہ اس کے پیسے بھی چارج کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بیٹر، بالکل. تو وہ جو ہے ان کو آپ جو آئی صاحب نے بات کہی کہ جو ہے سزا یا قانون کے دائرے میں کس طرح، تو ان کو آپ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں؟ اس کے لیے باقاعدہ میری اپنی مدعیت میں، یعنی ایڈیشنل ڈائریکٹر ساجد کی مدعیت میں بھی ایف آئی آر کٹی ہے. اور کل رات کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ کل ہمارے ڈائریکٹر ندیم حیدر صاحب کی مدعیت پر بھی ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، جو میں آپ کو فارورڈ کروں گا، آپ دکھائیے گا اپنے چینل کے دوستوں سے. تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، انکروچر اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. وہ انکروچ کرے گا، ہم ختم کریں گے. اس میں جتنی طاقت ہے وہ لگائے، ہم میں طاقت ہے ہم اٹھاتے جائیں گے، کیونکہ ہم غلط تو کر نہیں رہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اقدام جو آپ نے ابھی اس وقت جو تیزی آئی ہے، یہ خاص طور پہ کورٹ کے آرڈرز کے بعد آئی ہے. بیفور آرڈرز سست روی کا شکار کچھ چیزیں، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی ڈی ایم سی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے عام حالات میں بھی، لیکن اچانک سے تیزی یہ پہلے کیوں نہیں آتی ہے؟ اصل میں اس کے بھی فنکشن ہے. اینٹی انکروچمنٹ کی اپنی پولیس ہے، کے ایم سی کی انکروچمنٹ ہے، ڈی ایم سی کی انکروچمنٹ ہے، کے ڈی اے کی انکروچمنٹ ہے. ابھی آپ دیکھیے جب کے ڈی اے کو ضرورت پڑی، ہم نے ہمارے ڈپٹی کمشنر طاہر سلیم صاحب نے ڈی ایم سی کی پوری طاقت ان کو دی. کہاں پر؟ لندی کوتل میں ضرورت پڑی،
شفیق موڑ پہ ضرورت پڑی, ابھی مجاہد کالونی میں آپریشن چل رہا ہے. جی جی. تو بات یہ تو ہے, یہ کوارڈینیشن کا کام ہے. جب سارے ادارے مل کر ایک پیج پر آ جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ سوال بنے گا کہیں سے. مطلب کمی اس بات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں اداروں کا جو ہے آپس میں انٹریکشن کہیں نہ کہیں. ایگزیکٹلی, سب کا اپنا اپنا فنکشن ہے. صحیح. تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے ورکنگ کرتا ہے. ٹھیک. اب ہمیں ہمارے, چونکہ میں نے کہا نا کہ اب ہمیں ڈاکٹر اچھا مل گیا ہے جو چاہتا ہے کہ علاج ہو. بہت اچھی بات ہے. تو ہم اس ڈاکٹر کو بھی سن رہے, اپنے دیگر افسران کو بھی سن رہے, اور ہم کام کر رہے ہیں. محمود صاحب, آپ اس چیز کو کس طرح سے سراہیں گے جو, کیونکہ دیکھیں کالی بھیڑیں تو ہر جگہ موجود ہے, ٹھیک ہے نا, تاجر کے اندر بھی یا اسمال ٹریڈرز کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں ایسے جو کہ مافیا کا کردار بھی ادا کرتے ہیں, ان کی وجہ سے دیگر اور جو میکرو لیول پہ لوگ ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں. اب جب ادارے اس طرح کا آپریشن کرتے ہیں اور مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے بینگا, مطلب جو لوگ ٹریڈرز ہیں, جو لوگ تاجر برادری ہے, یا پھر وہی نشاندہی کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے بے روزگاری پھیلا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, نیگیٹیوٹی, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, غلط کام کو تو صحیح نہیں کہا جا سکتا. کوئی بھی قبضہ ہے, فٹ پاتھ پہ قبضہ کر رہا ہے, کوئی سڑک پہ قبضہ کر رہا ہے, اور کراچی کے اندر تو یہ کلچر بہت زیادہ ہے. یعنی ہوٹل کا ہے وہ, جو اس کی دکان اگر 10x10 کی ہے تو اس نے باہر جو ہے وہ 30x60 کی جگہ گھیری ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کسی ہوٹل والے کی وہ نہیں ہوتی, مطلب جرت نہیں ہوتی ہے, یہ اندر سے سپورٹ ہوتی ہے. اور جو آپ نے کہا نا کہ بیٹر سسٹم ہے, وہ بیٹر سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ جب آپریشن کرنے والے آتے ہیں نا تو وہ ان کو گردانتے نہیں ہیں. اور میں نے تو یہاں دیکھا ہے کہ جب آپریشن ہو رہا ہوتا ہے اور جو بیٹر لینے والے ہوتے ہیں وہ انفارم کر کے جاتے ہیں آج کرسیاں اندر رکھنا. صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب یہ ایک سسٹم, یہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے. مطلب یہ کہ جرائم پیشہ ہی کہیں گے نا آپ ان کو, چاہے وہ سرکاری ملازم ہو چاہے ہمارا دکاندار ہو, تو آپ اس سرگرمی کو وہ کر رہے ہیں, راستہ چلنے والے کو. میں نے ابھی اس دوران میں نے خود بھی دیکھا, ابھی میرے خیال پچھلے ہفتے کی بات ہے, عائشہ منزل پہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہیں فٹ پاتھ پہ ہی ہوٹل کے باہر. تو وہ ایس ایچ او آیا, ایس ایچ او گاڑی سے اترا, اس نے کہا اندر اٹھاؤ کرسیاں, یہ وہ ڈپٹ کر کے وہ اٹھا لیا. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد, اچھا خیر اپریشیٹ کیا ہم نے, لیکن بات وہی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نا, آپ ٹھیلے والا ہو یا ہوٹل والا ہو یا کوئی دوسرا ہو, یہ اس بیٹر سسٹم کا حصہ ہے. اور یعنی یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر باقاعدہ لگوایا جاتا ہے, اس کے لگوانے کے ہی اچھی رقم وصول کی جاتی ہے. مطلب جو لگوا رہا ہے نا وہ یعنی کہ یہ یعنی کہ 10,000 5,000 وہ لاکھوں کے اندر ہے بعض مارکیٹوں کے اندر. لیاقت آباد کے اندر جو ایک ہاکر لگاتا ہے وہ 2-2 لاکھ کا وہ ٹھیلا لگتا ہے. اس کے بعد یہ کہ آپریشن میں وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے وہی کہا نا کہ قانون میں ایک ایسی سختی آنی چاہیے کہ لگانے والا بھی خوفزدہ ہو اور لگوانے والا بھی خوفزدہ ہو. ٹھیک. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ساجد صاحب نے ایک بات کہی, بڑی اچھی لگی وہ بات مجھے. ساجد صاحب نے کہا آنرشپ لینے کو ہم تیار نہیں ہیں, چاہے کوئی علاقہ ہو, چاہے وہ سینٹرل ہو, ایسٹ ہو, ویسٹ ہو, واٹ ایور جو بھی علاقہ ہو. بینگ اے پاکستانی ہمیں اپنے شہر کی, اپنے ملک کی آنرشپ لینی پڑے گی. جب تک ہم آنرشپ نہیں لیں گے, کوئی تیسرا آ کے یہاں پر جو ہے ہمارے ملک کے اندر چیزوں کو بیلنس نہیں کر سکتا, صحیح نہیں کر سکتا. ہم خود ہی ہیں جو اپنی کریکشن کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا پڑے گی. مجھے اور میری ٹیم کو آئینہ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے اور ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. شکریہ.